Allah, 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 Allah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے ایک سائنسی دنیا میں ایسی ایجاد ہوئی، ایک ایسی دریافت ہوئی میڈیکل سائنس کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا اقدام سمجھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے متعلق گفتگویں ہو رہی ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو کارنامہ ہوا، جو ایجاد ہوئی، وہ یہ کہ امریکہ کے اندر سائنسدانوں نے جو کئی عرصے سے تجربہ کر رہے تھے کہ انسان کے دل کو اگر بدلنا پڑے، کسی اور چیز کا دل لگا کر کے انسان میں کامیابی سے اس کو چلایا جا سکے، اس کو جو ہے فعال کیا جا سکے، وہ ایک کامیاب تجربہ کیا۔ اور وہ تجربہ جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ خنزیر کا، پگ جسے کہتے ہیں، سور جسے کہتے ہیں، اس کا جو ہے دل نکال کر کے ایک انسان کو لگایا گیا، اور ظاہری طور پہ وہ تجربہ کامیاب ہوا اور وہ دل لگ گیا اور وہ کام بھی کرنے لگ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یقیناً ایجاد ہے اور ایک بہت بڑا کارنامہ بھی ہے، اور پوری دنیا میں اس کے متعلق جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہ مذہب سے بھی، دین سے بھی ٹچ ہے، ریلیٹڈ ہے، تو مذہبی حوالے سے بھی اس پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مختلف لوگ اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ شرعی طور پر یہ چیز کیسی ہے، کیا انسان کو کسی کا دل لگایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ دل جو ہے کسی ایسے جانور کا جو ظاہری طور پہ شریعت میں ناپاک، نجس، پلید سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بہت سے دوست سوال کر رہے تھے، تو آج انشاءاللہ اسی کے متعلق ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں، اسلام جو ہے ایک عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر شریعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر ایسی لچک رکھی ہے کہ یہ ہر دور کے اندر جو ہے مفید ہے، کارآمد ہے، اور یہ ہر دور کے تقاضوں کو اپنے اندر لے کر کے چل سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خنزیر اگرچہ ایک ناپاک جانور ہے، نجس جانور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی کئی جگہ وضاحت فرمائی، 4 سے 5 جگہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان میں سب سے پہلے عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور انسان کی ضروریات کو خود انسان سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خنزیر کی حرمت کا ذکر فرمایا، اس کے نجس ہونے کا، اس کے پلید ہونے کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی بوقت ضرورت وامر مجبوری اس کے استعمال کی اجازت بھی ذکر کی، اس کا استثناء بھی ذکر کیا۔ چنانچہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام چیزوں کو گنواتے ہوئے اور ان کی جو فہرست بیان فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پہ جو چیزیں حرام کی ان میں میت تھا، مردار، یعنی ایسا جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مردار ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولحم الخنزیر، خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حرام فرمایا ہے، خنزیر کا گوشت، اور دوسری جگہ فرمایا فإنہ رجس، کہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ، اگر تم میں سے کوئی انسان مجبور ہو جائے، جان کنی کے عالم میں پہنچ جائے، اس سٹیج پر اور اس کنڈیشن پر پہنچ جائے کہ اگر وہ خنزیر یا مردار ناپاک چیز نہیں کھاتا تو اس کی جان جا سکتی ہے، اس درجے بھوک کے عالم میں ہے، تو شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ بلکہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اجازت ہے
بلکہ اس وقت خنزیر کو استعمال کرنا، مردار کو استعمال کرنا ضروری ہے، واجب ہے اس آدمی پر۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں بھی بزرگی کا، پرہیزگاری کا اور جو ہے اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن خنزیر یا مردار کو یا شراب کو استعمال نہیں کروں گا، اور چنانچہ اسی دوران وہ مر جائے اس بھوک کے عالم میں، تو فقہاء نے فرمایا یہ آدمی گناہگار ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اجازت عطا فرمائی ہے، اور فقہاء یہ بھی فرماتے ہیں، صراحت کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، بالکل اٹھ جاتی ہے، یعنی وہ حرام رہتا ہی نہیں ہے اس آدمی کے حق میں۔ تو اس لیے جان بچانے کے لیے جب خنزیر کا کھانا درست ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خنزیر کا دل جو ہے وہ کاٹ کر کے انسان کو لگانا، اس بارے میں کیا حکم؟ یاد رکھیں حرام چیز کے ذریعے دوائی کی کرنے کی کیا شرائط ہے، فقہاء نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں وہ تفصیلات مل بھی جاتی ہیں۔ میں مختصر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کا حکم بھی عرض کریں گے۔ یاد رکھیں حرام چیز سے دوائی اس وقت درست ہے، علاج درست ہے اگر حلال، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی کی جان کو خطرہ ہو، یقینی طور پہ وہ مر سکتا ہے یا شدید تکلیف پہنچ سکتی ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی جائز حل اور اس کا کوئی حلال متبادل موجود نہ ہو، پھر اس وقت جو ہے حرام کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ شریعت کا ضابطہ ہے الضرورات تقدر بقدر الضرورات، جو چیز ضرورتاً جائز اور حلال ہوتی ہے وہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کا حکم عرض کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسا ہو کہ اس کا دل کام کرنا بالکل چھوڑ چکا ہو یا بالکل چھوڑنے کے قریب ہو، اور یہ یقین یا غالب گمان ہو کہ اگر اس کے دل کو تبدیل نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گا، تو اس وقت یہ دل کی تبدیلی کا معاملہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پہلے اس کا کوئی جائز اور حل، جو جائز اور حلال متبادل ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا جو حلال جانور ہیں پہلے تجرباتی طور پر ان کی کوشش کی جائے، اور یہ پہلی ترجیح یہی ہو کہ اگر ان میں سے کسی کا دل لگ سکتا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، یا کوئی بھی حلال جانور ہو، پھر وہ لگایا جائے۔ خنزیر کی اس وقت اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اب چونکہ مصنوعی طور پر آرٹیفیشل جو ہیں بھی آداب مل جاتے ہیں اور ان کی بناوٹ جاری ہے، اور بعض کامیاب تجربے بھی ہو چکے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو کہ مصنوعی دل لگایا جا سکتا ہو، پھر بھی خنزیر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اور وہی مصنوعی دل لگانا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو بلکہ خنزیر ہی متعین ہو جائے تو اس کے لیے کم از کم 1 یا 2 مسلمان ماہر دیندار ڈاکٹر یہ تجویز کریں کہ اب اس کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، تو پھر اس وقت ان تمام شرائط اور ان تمام جو قیود اور ان تمام جو پابندیاں بتائی گئی ہیں ان کے ساتھ اگر لگایا جائے تو انسانی جان کی اہمیت کے پیش نظر اس کی اجازت ہوگی اور اس کی گنجائش ہوگی کہ انسان کے دل میں جو ہے خنزیر کا دل لگایا جائے، انسان کے دل کی جگہ اس میں تبدیل کیا جائے، تو اس کی گنجائش اور اس کی اجازت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah